فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تعالى في موضع آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے پیارے رسول آخری رسول امام الانبیاء امام المتقین والمجاہدین امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، موضوع خطبہ ہے داعی کے اوصاف۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو بھلی باتوں کا حکم دینا، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ایک محمود صفت ہے، ایک قابل تعریف صفت ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس شخص پر کہ جو دعوت کا کام کرے اور لوگوں کو اچھی راہ کی طرف بلائے، صراط مستقیم کی طرف بلائے اور برائیوں سے ان کو روکے، تو اس کے لیے چند آداب ہیں۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر دعوت کا کام کیا جائے تو بے شک دعوت و تبلیغ کے بہترین نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو دعوت کے بہترین نتائج کے بجائے برے اور غلط اثرات جو ہیں مرتب ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ویسے تو دعوت و تبلیغ کا یہ موضوع جو ہے یہ لمبا ہے کہ دعوت تبلیغ کی فضیلت اور دیگر چیزیں، دعوت و تبلیغ کا مرحلہ، لیکن ہمارا جو خاص موضوع ہے کہ دعوت و تبلیغ میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک داعی کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، پہلی چیز یہ کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا علم سے لیس ہو، اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اگر علم کی کمی ہے، اگر علم مکمل نہیں ہے
یا ناقص علم ہے، ادھورا علم ہے، اور بغیر علم کے آپ اگر میدان میں اتر جائیں تو اس دعوت کے بہترین نتائج برآمد ہونے کے بجائے غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ دیکھیے، اسلام میں سب سے اہم چیز جو ہے توحید، سب سے اہم چیز، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دعات کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے ان کو بھی یہ حکم دیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے تمہیں جس چیز کی دعوت دینی ہے وہ توحید کی دعوت دینی ہے، پھر اس کے بعد دیگر مراحل ہیں، توحید کے بعد نماز کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، روزوں کا ہے، اور دیگر مراحل ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق سب سے اہم چیز ہے توحید۔ لیکن توحید کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ توحید کی دعوت دینے سے پہلے بھی توحید کا بھرپور علم ہونا چاہیے۔ آدمی توحید توحید کہتا رہے اور اپنے ذہن میں، اپنے گمان میں وہ توحید کی دعوت دیتا رہے، اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ ہم بھی توحید پر ہیں، اور 6 نمبروں کی دعوت دیتا رہے اور اس میں توحید کا ذکر کرتا رہے، اور گہرائی میں جا کر اگر دیکھا جائے، ڈیپ میں جا کر اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلے کہ وہ خود توحید پر نہیں ہے۔ تو توحید جو سب سے اہم ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کا علم حاصل کر لیجئے۔ توحید ہے کیا؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ضد کیا ہے؟ توحید کی ضد شرک۔ شرک کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ تمام چیزیں توحید کے بارے میں انسان کو پوری معلومات ہو، پھر وہ توحید کی دعوت دے۔ تو توحید جو سب سے اہم چیز ہے اس تک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کا علم حاصل کر لیجئے، جان لیجئے۔ تو توحید کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں، توحید کے علاوہ جو دیگر باتیں ہیں، جو دیگر احکام ہیں، اس کے تعلق سے بھی یہی اصول ہے کہ ان چیزوں کی پوری معلومات اور پورا علم ایک داعی کو ہونا چاہیے۔ داعی کا مطلب کہ جو بھی لوگوں کو صحیح چیز کی طرف بلا رہا ہے، آپ کسی کو اچھی چیز کی طرف بلا رہے ہیں، بہتر چیز کی طرف اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس کے کسی غلط عمل پر اس کو ٹوک رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں، تو اس چیز کی معلومات پوری ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں باب باندھا، شروع ہی کے ابواب میں، باب العلم قبل القول والعمل، باب اس بیان میں کہ کچھ کہنے سے پہلے یا عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ کہنے سے پہلے یا عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر علم کے عمل کیا جائے گا تو عمل قرآن و سنت کے موافق نہیں ہوگا۔ اگر بغیر علم کے فتویٰ دیا جائے گا تو ممکن ہے اس میں بہت زیادہ غلطیاں، بہت زیادہ خطائیں ہوں گی۔ اگر بغیر علم کے رہبری یا رہنمائی کی جائے گی کسی کی صحیح راہ کی طرف، اپنی نیت ٹھیک ہے، انسان اپنی نیت میں خالص ہوتا ہے، بسا اوقات اس کی نیت غلط نہیں ہے، لیکن ادھورے علم کی وجہ سے، ناقص علم کی وجہ سے، یا کسی چیز کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھے گا کہ جو چیزیں ثابت ہیں اس کا انکار کر سکتا ہے، یا جو چیز ہے ہی نہیں اس کو وہ ثابت کر سکتا ہے، یا اگر کہیں پر دونوں چیزیں ہیں تو وہ کسی ایک چیز کا انکار کر سکتا ہے۔ تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ اس کے جو وسائل ہیں، علماء اکرام سے رابطے میں رہنا، علماء اکرام سے رابطے میں رہنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، علماء کی تقریریں سننا، یا اگر عمر ابھی باقی ہے، اس کی عمر
जवानी के मरहले में है या शुरू का मरहला है उसका बचपना, तो फिर जो मदारिस का निसाब है, जो मदारिस में तालीम हासिल की जाती है, मदारिस में दाखिल होकर जो तालीम हासिल की जाती है, उस मरहलावार, उस सिलसिलावार तालीम को हासिल करना, अरबी को सीखना, ताकि उसको पता चल सके कि कुरान मजीद में ये आयत है तो इस लफ्ज का क्या मतलब है, हदीस में ये आया है तो इस लफ्ज का क्या मतलब है, अरबी में इसके क्या क्या मानी आते हैं। मुहद्दिसीन किसी हदीस को जब हदीस में लाते हैं तो उस हदीस को किस जगह उन्होंने रखा है, उससे क्या मतलब पता चलता है। इमाम फला मुहद्दिस ने फला हदीस पर जो चैप्टर बांधा है, जो बाब बांधा है, उससे क्या पता चलता है, इस हदीस को किस चैप्टर में लाए हैं, फला हदीस को किस बाब में लाए हैं, फला हदीस को किस चीज के बाद रखा है, किस चीज से पहले रखा है, नासिख क्या है, मंसूख क्या है, ज़ईफ रावी का क्या मतलब है, सही सनद का क्या मतलब है, सिका रावी का क्या मतलब है, ये तमाम चीजें जो हैं ये इल्म कहलाती हैं। इजमा क्या है, कयास क्या है, दलील क्या है, इस्तदलाल क्या है, चलते जाइए। समंदर है इल्म, इल्म समंदर है, इल्म समंदर है। जब आप इल्म को अपनी जिंदगी का पूरा हिस्सा दे देते हैं तो इल्म जो है अपना थोड़ा सा हिस्सा तुमको अता करता है। तो इल्म जो है समंदर है। तो जब तक इल्म नहीं होगा तब तक दावत का काम दुरुस्त तरीके से नहीं हो सकता। तो एक तो इल्म हासिल करना, उसके जो वसाइल हैं उन वसाइल को इख्तियार करना, उन वसाइल को इख्तियार करके अपने इल्म में पुख्तगी लाना, अपने इल्म में गहराई और गिराई लाना। और जिस मामले पे हम किसी की रहनुमाई करना चाहते हैं, हमारी नीयत दुरुस्त और साफ है, जिस मसले में हम किसी को सही चीज की तरफ लाना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी मालूमात हमारे पास हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी की रहनुमाई तो कर रहे हैं लेकिन उसमें हमसे गलती हो रही है। शायद वो दुरुस्त कर रहा है, शायद हमारा भी अमल दुरुस्त है, उसका भी अमल दुरुस्त है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हमारा अमल दुरुस्त है, सामने वाले की दलील का हमें इल्म ही नहीं। तो जब वसी मुताला होगा, जब गहरा मुताला होगा, जब तमाम दलाइल और तमाम नुसूस पर निगाह होगी, तो फिर ये पुख्तगी इंसान के अंदर आएगी कि भाई मेरा अमल ठीक है, फलां हदीस से साबित है, लेकिन ये जो अमल कर रहा है इसके अमल की भी फलां दलील मौजूद है, लिहाजा ये चीज भी साबित है। तो इल्म हासिल करना ये जरूरी है। दाई के लिए सबसे अहम चीज, सबसे पहली चीज, जो चीज उस पर लागू होती है वो है इल्म का हुसूल, इल्म का हासिल करना, इल्म के अंदर गहराई और पुख्तगी हासिल करना, सबसे पहली चीज दाई के लिए। बगैर इसी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बल्कि हर मुसलमान पर जरूरी करार दिया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। वो चाहे मर्द हो, वो चाहे औरत हो, कोई भी हो, इल्म का हासिल करना उस पर फर्ज है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मुसलमान पर इल्म के हुसूल को जरूरी करार दिया, फर्ज करार दिया, ताकि वो दुरुस्त अमल कर सके, तो फिर जो शख्स दूसरे को सीधी राह की तरफ लाना चाहता है, अच्छी चीज की तरफ बुलाना चाहता है, उस पे तो ये चीज और ज्यादा लागू हो जाती है कि वो इल्म से पूरी तरीके से लैस हो, वो अपने इल्म के ताल्लुक से मुतमइन हो, वो अपने इल्म के ताल्लुक से मुतमइन हो और इल्म से जो है पूरी तरीके से लैस हो और इल्म उसके पास होना चाहिए। तो बगैर इल्म के, नाकिस इल्म के या अधूरे इल्म के या कच्चे इल्म के साथ अगर कोई मैदान में उतरता है तो उससे बजाय अच्छी फजा कायम होने के जो है फितने बर्पा होते हैं। जैसा कि हम मिसालें देखते हैं, कितने लोग मैदान में आए लेकिन क्योंकि वो बुनियादी तौर पर इल्म से ताल्लुक नहीं रखते थे, उन्होंने अपने मुताले से कुछ किताबें पढ़ी और ये समझा कि भाई हम तो बहुत ज्यादा जो है अल्लामा बन गए हैं। कई लोगों की मिसालें हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है। जैसे सहाबा इकराम का जब बयान आता है तो हम मिसाल देते हैं इंजीनियर मिर्जा की, तो उसने क्या किया, उसने बाकायदा अरबी तालीम हासिल नहीं की,
باقاعدہ اصول کو نہیں سیکھا، علم حاصل نہیں کیا، اور پگڑی باندھی، امامہ باندھا اور صافہ باندھا اور لوگوں کے درمیان دعوت کا کام شروع کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ شرک سے تو لوگوں کو روکا، بدعات سے تو روکا، لیکن مشاجرات صحابہ کا ایسا دروازہ لوگوں کے درمیان کھول دیا، عوام میں ان ٹاپکس کو، ان موضوعات کو بحث کا موضوع، ان چیزوں کو بحث کا مدعا بنایا جو چیزیں عوام میں ڈسکس کرنے کی نہیں تھیں۔ سلف صالحین جن چیزوں کو عوام کے درمیان ڈسکس کرنے سے رکے رہے، یعنی مشاجرت صحابہ کا بیان، یعنی صحابہ کے درمیان جو بعض چیزیں ہو گئیں آپس میں، ان چیزوں کا بیان، اور اس چیز کو لے کر مدعا بنایا، اور آج اس کا فتنہ پورے بر صغیر میں، ہند و پاک دونوں جگہ اس کا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ کتنے نوجوان گمراہ ہو چکے، کتنی مسجدوں میں فتنے برپا ہو چکے، کتنے لوگ اپنے عقیدے اور منہج سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے صرف اس ایک فتنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیں، غامدی صاحب ہیں، ایک یوٹیوب پہ بہت زیادہ آتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کا بھی اپنا مطالعہ ہے، اپنا مطالعہ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جو مدارس کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر عربی گرامر، اصول حدیث، اصول فقہ، سلیقہ اختلاف، تمام چیزیں جو ہے سکھائی جاتی ہیں، ان کا گہرا علم دیا جاتا ہے، وہ چیزیں نہیں سیکھیں، اپنی طرف سے چند کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد جو ہے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ تو غامدی صاحب جو ہے فتنہ انکار حدیث میں ملوث ہو گئے، اور ان کو فالو کرنے والے بھی حدیث کے انکار میں ملوث ہو گئے۔ تو ایسے کتنی مثالیں ہیں۔ ایک بڑا نام مودودی صاحب کا، بڑا نام مودودی صاحب کا، یہ نام آئے تو بڑے بڑے لوگوں کے ماتھوں پر شکنیں آ جاتی کہ ارے مودودی صاحب بھی ایسے، لیکن ان سے بھی ٹھوکریں لگیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی بنیاد ٹھوس نہیں تھی، بنیاد مضبوط نہیں تھی۔ تو یہ فرق پڑتا ہے کہ جب ہمارے پاس علم ہوتا ہے، باقاعدہ ہم علم کو حاصل کرتے ہیں، تو دعوت کے نتائج بہتر آتے ہیں نکل کر، اور جب ہم بغیر علم کے، بغیر ٹھوس بنیاد کے دعوت کا کام لوگوں میں کریں گے تو نیت ہماری درست ہوگی، نیتوں پر حملہ نہیں، نیت انسان کی درست ہوگی۔ مرزا ہو سکتا ہے، انجینئر مرزا اپنے نیت کے بارے میں صحیح ہو، ممکن ہے نا، یا یہ بھی ممکن ہے نیت اندرونی طور پر خراب ہو، دونوں چیزیں ممکن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ غامدی ممکن ہے نیت ان کی درست ہو، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی انکار حدیث کا فتنہ ان کے لیکچر سے، ان کی باتوں سے پھیل گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تمام فتنے ان کے اسٹیجوں سے پھیل گئے۔ یہ دو ایک مثالیں، کتنی مثالیں۔ رامپور میں ایک صاحب، ان کا بھی یہی معاملہ کہ بغیر علم حاصل کیے انہوں نے کچھ کتابیں پڑھی، اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو جو ہے باقاعدہ انکار حدیث کا فتنہ ان کے یہاں سے بھی اٹھا۔ تو ایسی کتنی مثالیں ہیں، کتنی مثالیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں تو ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، ورنہ ہم پر اتنی ذمہ داری نہیں۔ قرآن مجید میں خود کہا گیا، قرآن مجید میں خود کہا گیا، ہر ایک کو مکلف نہیں بنایا گیا، ہر ایک کو مکلف اس حد تک تو ٹھیک ہے، کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا، چلیے بھائی نماز پڑھ لیجئے، کوئی شخص گالی دے رہا ہے، بھائی دیکھیے گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، یہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ لیکن جہاں جزیات ہیں، جہاں باریکیاں ہیں، وہاں پر خود صرف علماء اکرام کو مکلف بنایا گیا۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم لیتفقہوا فی الدین، ان میں سے ایک گروہ ایسا کیوں نہیں ہوتا جو دین میں تفقہ حاصل کرے، یعنی وہی علم کی گہرائی اپنے اندر پیدا کرے، اور پھر وہ لوگ واپس آئے، یعنی علم حاصل کر کے تو لوگوں کے درمیان وہ جو ہے دعوت کا کام کرے، ان کو لوگوں کو جو ہے سیدھی راہ کی طرف بلائے۔ تو قرآن مجید میں خود یہ بات کہی گئی کہ دعوت کا کام کرنا ہے تو تفقہ، علم میں گہرائی، علم کا حصول، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، آپ اپنا عمل کرتے رہیں۔ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ بھائی چلیے نماز پڑھ لیجئے، گالی دینا غلط ہے یا جھگڑا کیوں کر رہے ہیں بھائی، تو ایسی موٹی چیزیں۔ لیکن جہاں تک احکام کا تعلق ہے، مسائل کا تعلق ہے، باریکیوں کا تعلق ہے، یہ جو ہے اہل علم پر چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ تو داعی کے لیے سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ علم کا حصول۔ نمبر 2، دوسری صفت داعی کے اندر جو ہونی چاہیے کہ انسان کا اپنا عمل، انسان کا اپنا عمل، اس کا بھی بہت زیادہ
جو ہے فرق پڑتا ہے. اگر ہمارا اپنا عمل نہیں ہے، اگر ہم لوگوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا اپنا عمل نہیں ہے، داعی یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ یار فلاں بھی تو نہیں کرتا، فلاں داڑھی نہیں رکھتا تو میری داڑھی پر کیا اعتراض. نہیں، میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں داڑھی کاٹوں گا تو میٹر کرتا ہے. عام آدمی کاٹتا ہے وہ صرف اکیلا گنہگار ہے، لیکن ایک شخص دعوت کا کام کر رہا ہے تو پھر اس کا خود با عمل ہونا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے اہل ایمان، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ہی زیادہ ناراضگی کی ہے تم وہ کہو جس پر تم عمل نہیں کرتے. تو انسان کے قول و عمل میں مطابقت، داعی جو ہے خود با عمل ہونا چاہیے. اگر داعی با عمل نہیں ہے تو اس کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین کے یہاں بھی یہ چیز بڑے ہی غیظ و غضب کی ہے کہ انسان لوگوں میں دعوت کا کام کرے اور وہ خود عمل نہ کرے، بلکہ اس تعلق سے بڑی ہی شدید وعیدیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی ہیں. ایک شخص جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی وجہ سے اس کی اتڑیاں باہر نکل جائیں گی اور وہ اتڑیوں کو لے کر اس طریقے سے گھوم رہا ہوگا جس طریقے سے گدھا چکی کا چکر لگاتا ہے. لوگ اس کے ارد گرد آئیں گے، اے فلاں تم یہاں کیسے آ گئے؟ کیا تم نیکیوں کا حکم نہیں دیتے تھے؟ مطلب تم تو دنیا میں نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکا کرتے تھے. وہ کہے گا ہاں میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا کرتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کیا کرتا تھا. میں لوگوں کو برائیوں سے روکا کرتا تھا لیکن میں خود ان برائیوں میں ملوث رہا کرتا تھا. تو داعی کی دوسری صفت یہ ضروری ہے کہ وہ با عمل ہونا چاہیے، اس کے اندر عمل ہونا چاہیے. بغیر عمل کے اس کی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نمبر 3، تیسری صفت داعی کی، تیسری چیز کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. خلوص کے ساتھ وہ لوگوں کو حق بات کی طرف بلائے، اس کا کوئی اور منشا، اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو. اگر ہمارا مقصد یہ ہو جائے کہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے علم کی دھاک بیٹھے، مقصد یہ ہے کہ ہمارے جلوہ خطابت کو لوگ دیکھیں اور تعریف کریں کہ کتنا اچھا خطبہ دیتے ہیں، کتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، کتنا اچھا بولتے ہیں، تو یہ خلوص کے منافی ہو جاتا ہے. اگر مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کو رسوا کرنا ہے، سامنے والے کی کمی پکڑنی ہے، سامنے والے کی غلطی پکڑنی ہے، تو ہم اپنے مقصد سے بھٹک جاتے ہیں. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائی کی اصلاح ہو جائے. ہمارے مقصد میں خلوص ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد ہے، جو بھی مقصد ہو اس کے علاوہ، شہرت طلبی، ناموری، علم کی دھاک، سامنے والے کو رسوا کرنا، اس کی کمی کوتاہی نکالنا، اس کی لغزش نکالنا، اس کو شرمندہ کرنا، کوئی بھی اگر ایسا مقصد ہے تو یہ چیز خلوص کے منافی ہے اور یہ داعی کے شایان شان نہیں ہے. صحابہ جب دعوت کا کام کرتے تو ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے اس کو بھلی بات کی طرف بلا رہے ہیں. حتیٰ کہ اگر کسی کی تعریف کر دی جاتی تو صحابہ یہاں تک کہتے، دیکھیے ان کے خلوص کا علم، اگر کسی کی تعریف کر دی جاتی تو کہتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو میری تعریف کر رہا ہے، اللہ اس پر میری گرفت نہ فرمانا، میری پکڑ میں نہ فرمانا. یعنی میں اپنے دل سے اللہ اپنی تعریف نہیں چاہتا ہوں. اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اس پر میری گرفت نہ فرمانا. اور اے اللہ میرے جن گناہوں کو یہ نہیں جانتے ان میں میری مغفرت فرما دینا. یہ میری تعریف کر رہے ہیں، یہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے میں کس قدر خطا کار ہوں، کس قدر گناہگار ہوں. اللہ میری جو غلطیاں ہیں، میرے جو گناہ ہیں، اللہ جنہیں یہ نہیں جانتے ہیں، اللہ انہیں تو معاف فرما دینا. وجعلنی خیرا مما یظنون. اللہ یہ میرے بارے میں جو حسن ظن رکھتے ہیں، یہ میرے بارے میں یہ سوچ و بچار اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، یعنی مجھے اچھا سمجھتے ہیں، اللہ اس سے بہتر مجھے بنا دے.
یہ صحابہ دعا کرتے، جب کوئی تعریف کرتا تو یہ کہتے اللہ یہ جتنا میرے بارے میں اچھا گمان رکھے ہوئے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے، اور میرے جن گناہوں کو یہ نہیں جانتے اللہ مجھے اس کی میری مغفرت فرما دے، میرے ان گناہوں کو معاف فرما دینا، مجھے ان کے گمان کے مطابق بلکہ ان کے گمان سے بہتر بنا دے۔ تو ان کا مقصد صرف یہ تھا، اگر تعریف بھی کر دی تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ کہیں ہمارے خلوص میں سے کوئی کمی نہ ہو جائے، کہیں اس پر ہماری گرفت نہ ہو جائے، کہیں اس پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، دعوت کا کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نیتیں پاک اور صاف ہوں، داعی کے شایان شان نہیں کہ اس کا کوئی اور مقصد ہو۔ نمبر 4، چوتھی صفت ایک داعی کی کہ داعی کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، داعی کے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے۔ صبر اس راہ میں ضروری ہے، صبر اس راہ میں ضروری ہے، اس راہ میں ممکن ہے اس پر اس کو گالیاں دی جائیں، اس کو برا بھلا کہا جائے، اس کو ستایا جائے، اس کی برائی بیان کی جائے، لیکن ایک داعی کو اس تعلق سے بہت ہی زیادہ صبر سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت کے نتیجے میں جس قدر مصائب آئے، جس قدر مشکلات آئیں، جس قدر تکلیفیں آئیں، جس قدر اذیتیں آئیں، جس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی طور پر بھی ستایا گیا اور زبانی طور بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبا حملے کیے گئے زبانی طور پر بھی، لیکن اس کے باوجود رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جب بھی بات آئی فرشتہ حاضر ہے، لوگوں نے پتھر مار کر لہو لہان کیا ہے، فرشتہ حاضر ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں، اللہ کا حکم ہے، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، یہ قوم پس جائے گی، جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا ہے، آپ پر ظلم و ستم کیے ہیں، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پس جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ فرمایا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، ان سے درگزر فرما لے، فإنہم لا يعلمون، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اللہ ان سے درگزر فرما دے، یعنی ان پر عذاب نازل نہ فرمانا، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ داعی صبر کا دامن چھوڑ دے تاکہ دعوت کا کاز رک جائے، تاکہ دعوت کا کام رک جائے۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے، شیطان کا حملہ داعی پر سب سے پہلے دیگر چیزوں میں گرفتار کرتا ہے، اسے خود پسندی میں گرفتار کرے گا، تکبر میں گرفتار کرے گا۔ ان تمام چیزوں سے اگر ایک داعی اپنے آپ کو بچا لے گیا، گھمنڈ سے بچا لیا، تکبر سے بچا لیا، خود پسندی یعنی لوگ میری تعریف کریں، ان تمام چیزوں سے بچا لیا گیا، تو اگلی کوشش شیطان کی یہ ہے کہ اس کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ اس کے مخالف ہوئے ہیں یہ ان کو ان کی زبان میں جواب دے، یہ بھی غصہ ہو، یہ بھی ان کو انہی کی زبان میں جواب دے۔ لہذا ایک داعی جب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے گا تو دعوت کا کام متاثر ہو جائے گا۔ جب وہ ان سے انہی کی طرح لڑے گا، بھائی پھر عوام اور ایک داعی کا فرق کیا رہ گیا؟ ایک عالم اور عوام کا پھر فرق کیا رہ گیا؟ اس کا کام تو اصلاح کرنے کا ہے، اس کا کام تو سمجھانے کا ہے۔ عوام یہ چیزیں کر سکتی ہے، عوام کی تربیت کرنا تو خود اس کا کام ہے، لیکن اگر خود وہ بھی اسی جو ہے جگہ تک اتر آئے گا اور وہ بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے گا تو پھر تربیت کا کام کون کرے گا؟ پھر عوام کس سے متاثر ہوگی؟ عوام کو کیا سبق ملے گا کہ بھائی جیسے ہم نے کہا ویسے انہوں نے کہہ دیا، ہم نے آستین چڑھائی انہوں نے بھی آستین چڑھا لی، ہم نے ان کو گالی دی انہوں نے بھی گالی دے لی۔ لیکن ایک داعی جب یہ کام نہیں کرے گا، وہ صبر کا دامن تھامے رہے گا اور اصلاح کا کام کرتا رہے گا، تو اس کی دعوت کے نتائج انشاءاللہ بہترین ثابت ہوں گے۔ تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس راہ میں اس پر کچھ مشکلات آئیں یا کسی بھی طرح کی اس کو تکلیف پہنچے تو اس پر وہ صبر سے کام لے۔ نمبر 5، داعی کی 5ویں صفت اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جو سب سے بڑے داعی تھے امت اسلامیہ کے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق کا یہ عالم تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اعلی اخلاق کے مالک ہیں، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، آپ نرم طبیعت کے مالک ہیں، آپ نرم طبیعت کے مالک ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج ہو جائیں، اگر آپ تند مزاج ہو جائیں، آپ کی طبیعت بھی سخت ہو جائے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جائیں۔ تو ایک داعی بھی اگر سخت مزاج ہو جائے، ایک داعی بھی اگر تند مزاج ہو جائے، گرم مزاج ہو جائے، تو وہ دعوت کا کام بہتر ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، دعوت کا کام وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا اگر وہ بھی گرم مزاج ہو جائے۔ ایک داعی کو اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس اخلاق حسنہ ہونا چاہیے، اس کے پاس بہترین اخلاق ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر مسلمان کے لیے اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایک داعی پر یہ ذمہ داری مزید عائد ہو جاتی ہے کہ وہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے ہر معاملے میں، چاہے اس کے ذاتی معاملات ہوں، چاہے دعوتی میدان میں اس کے معاملات ہوں۔ دعوتی میدان میں بھی وہ اپنے اخلاق کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ سامنے والے کو برا نہ لگے، سامنے والے کو برا نہ لگے۔ بے شک دلائل آپ کے پاس مضبوط ہوں، بے شک دلیلوں کا انبار ہو، ڈھیر ہو، لیکن اس کے باوجود سامنے والے کو سمجھانا ہے تو اس انداز میں سمجھانا ہے کہ اسے نفرت نہ ہو، اسے وہ دور نہ بھاگے، وہ قریب ہو۔ دعوت کا مقصد لوگوں کو قریب لانا ہے، دعوت کا مقصد لوگوں کو دور کرنا نہیں ہے۔ آپ کے پاس دلائل ہیں، ہماری مسجد میں آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ جو ہوتا ہے رفع الیدین، کتنے دلائل ہیں اس پر؟ بے شمار دلائل، تقریباً 250 کے قریب احادیث، بخاری شریف میں حدیث، مسلم میں احادیث موجود ہیں، ابو داود میں احادیث موجود ہیں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، موطا میں 250 کے قریب حدیثیں موجود کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں رفع دین کرتے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے، اور بخاری ہی میں ہے کہ 2 رکعتوں سے اٹھتے تو بھی رفع دین کرتے، یعنی ہاتھ اٹھاتے۔ اور اس کا ناسک کوئی نہیں ہے، مطلب اللہ کے نبی نے یہ عمل چھوڑا نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یہ عمل بعد میں چھوڑ دیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کرتے رہے، صحابہ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ایک شخص ہمارے برابر میں ایک بھائی نماز پڑھ رہا ہے، وہ رفع دین نہیں کر رہا، ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں جہاں تک دعوت کا کام ہے پہنچایا جا سکتا ہے، خطبے میں بیان کیا جا سکتا ہے، درس میں بیان کیا جا سکتا ہے، موبائل کے ذریعے حدیث اس کو بھیجی جا سکتی ہے کہ میرے بھائی بہت اچھی بات ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس طریقے سے پڑھیں۔ لیکن وہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا یہ وہ جانے۔ زبردستی خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا ہم اور آپ کون ہو جائیں گے، لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ لوگوں پر دروگا بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ کس سے کہا اللہ نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کا عمل تھا ایک دوسرے سے قدم ملا کر کھڑے ہوا کرتے تھے، نماز میں صفوں میں ایک دوسرے سے قدم ملا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تلقین کی لوگوں بیچ میں جگہ مت چھوڑو، مل کر کھڑے ہو، مل کر کھڑے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی نے اس قدر تاکید فرمائی ہم ایک دوسرے سے قدم ملا کر کھڑے ہونے لگے، بلکہ ایک دوسرے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا، یعنی اگر ایک قد کے برابر ہیں دونوں تو کندھے سے کندھا بھی مل جائے گا نا، اگر سیم قد ہے، اوپر نیچے ہے تب تو نہیں ملے گا، لیکن اگر سیم قد ہے۔ صحابہ فرماتے کیفیت یہ ہو گئی اس قدر مل کر کھڑے ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے برابر میں اگر کوئی ایسا بھائی کھڑا ہے کہ اس کو نہیں جم رہا ملانا قدم، ہم ملا رہے ہیں لیکن ہم کو لگا وہ دور ہٹا رہا ہے، تو ہمیں بار بار زبردستی نہیں کرنی ہے کہ نہیں اس کی طرف کو بڑھائے چلے جائیں گے، بھائی اس کی طبیعت نہیں کر رہی، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم توحید کی طرف اس کو بلائیں جو سب سے بنیادی چیز ہے، اور توحید کے بعد
قرآن و سنت کی محبت اس کے دل میں اتنی بھر دے کہ اس کے اندر خود تڑپ پیدا ہو کہ بھائی آپ ملاتے ہیں تو یہ کیوں ملاتے ہیں؟ کیا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس پر کہ صحابہ عمل کرتے تھے؟ بھائی آپ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع سے پہلے رکوع سے جاتے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو کیا اس کی وہ خود اس کے اندر تڑپ پیدا ہو، دین کی اس قدر اس کے اندر محبت پیدا ہو جائے، اس کے اندر اس قدر تڑپ پیدا ہو جائے، اس کے اندر اس قدر لگن پیدا ہو جائے، جب توحید کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، ایمان کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، تو خود اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ بھائی میں ان سے ایک بار دریافت تو کر دیکھوں کہ آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں، ورنہ تو اس کو بھلے ڈھنگ سے، صحیح ڈھنگ سے، اس طریقے سے کہ وہ برا نہ مانے سمجھا دیا جائے گا، لیکن معاملہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا رویہ اختیار کر لیں، ایسا انداز اختیار کر لیں کہ وہ بھائی جو مسجد میں آنے والا تھا وہ مسجد سے متنفر ہو جائے، مسجد سے نفرت کرنے لگے، مسجد کو چھوڑ دے، مسجد سے دور بھاگ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس کا مطلب دعوت کا جو اصل رزلٹ ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں ملنا۔ ہمارا مقصد ہے لوگوں کو قریب کرنا، ایک داعی کا مقصد ہے لوگوں کو قریب کرنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو نفرت مت دلاؤ، لوگوں کو بشارتیں سناؤ، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ۔ تو دعوت کا مقصد ہمارا ہے کہ وہ سنت پر عمل کرنے والا بن جائے، دعوت کا مقصد ہے کہ وہ توحید کو سمجھنے والا بن جائے۔ ایک نفرت تو ہوتی ہے ایسی کہ اس کے دل ہی میں بیٹھا ہو، جیسے آپ توحید پر بات کریں، شرک کے خلاف بات کریں، تو جو شرک میں ملوث ہے اسے نفرت پیدا ہوگی، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی فرمان نہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا وہ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ آئے گی آٹومیٹک، مشرکین مکہ کو بھی آئی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ احکام و مسائل کے تعلق سے ہمارے کسی رویے کی وجہ سے اس کو نفرت ہو جائے، غصہ ہو جائے کہ یار آپ نے صحیح، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اس طریقے سے کہنے والے، آپ کا یہ انداز کیوں ہے، یہ رویہ کیوں ہے، تو پھر اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ پھر اگر وہ سنت سے دور ہو گیا ہے تو یہ وبال جان ہمارے اوپر ہوگا۔ تو ہمارا رویہ محبتانہ ہو، مشفقانہ ہو، ہمارا رویہ ہمدردانہ ہو، ہم سامنے والے کو اپوزیشن نہ سمجھیں، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ حنفی ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے۔ اگر ہم اپوزیشن سمجھنے لگیں گے، اپوزیشن پارٹی، تو پھر ہم دعوت کا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ ہم اسے اپنا بھائی سمجھیں، یہ بھی امت مسلمہ کا فرد ہے، اور میری تڑپ یہ ہے کہ جس طریقے سے توحید و سنت پر میں ہوں، میرا یہ بھائی بھی آ جائے، میرا یہ بھائی بھی سنت پر۔ جب یہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے رویے میں نرمی آ جائے گی، ہمارے رویے میں ہمدردی آ جائے گی، ہمارے اندر حکمت آ جائے گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ہمارے رویے میں حکمت آ جائے گی، کون سی بات کب کہنی ہے، کس انداز میں کہنی ہے، کس طریقے سے کہنی ہے، کب تک اس پر صبر کرنا ہے۔ ہر بات فوراً بتانے کی نہیں ہوتی، تھوڑا سا ممکن ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چلو یار انتظار کیا، 2-1 دن کے بعد ہو سکتا ہے یہ اس چیز پر عمل کرنے والا، ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی کچھ چیزوں میں تو تبدیلی آ گئی، سنت کے مطابق یہ اعمال ہو گئے، ابھی یہ والا عمل نہیں کر رہا۔ اب ہم چاہیں ایک ہی دن میں وہ الف سے لے کر یا تک ساری چیزوں پر عمل کرنے لگے، نہیں، ممکن ہے ابھی وہ رفتہ رفتہ کچھ چیزوں میں تبدیلی آ گئی، تو کچھ چیزوں میں ہم صبر سے کام لیں۔ پھر جب ہم دیکھیں کہ ابھی کچھ عرصہ پھر یہ نہیں آیا ہے، تو پھر ہمدردی رکھتے ہوئے، سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم سامنے والے کے ساتھ ہمدردی رکھیں، ہماری نیت اصلاح کی ہو، ہماری نیت اصلاح کی ہو اور ہمدردی کی ہو۔ اگر ایک داعی اپنے اندر ہمدردی پیدا کر لے، چڑھانا مقصد نہ ہو، سامنے والے کو چڑھانا مقصد نہ ہو، سامنے والے کو غصہ دلانا مطلوب نہ ہو، اس کی غلطیاں، کوتاہیاں، کچھ جگہ یہ رویہ بھی کام کرتا ہے، لیکن اس کے کچھ جگہ ہوتی ہیں، ہر جگہ وہ رویہ، جیسے مناظرانہ انداز ہوتا ہے، پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے، وہ ایک الگ، تو اسلاف نے مناظرے بھی کیے ہیں، وہ رویہ بھی اختیار کیا ہے۔ تو ڈاکٹر فوراً چیڑا پھالی نہیں کرتا نا، جہاں تک کام چل جائے ٹیبلٹ سے تو وہ دوائیں دے گا پہلے، ٹھیک ہے، وہ مرحلے بعد کے آتے ہیں آپریشن کے، جب بیماری ناسور بن جاتی ہے، وہ مراحل علماء نے بعد کے وہ کیے ہیں، طے کیے ہیں کہ وہ بعد کے بڑی مجبوری میں، ہمارے اسلاف نے بڑی مجبوری میں مناظرے کیے ہیں، مناظرے کو اول ترجیح کبھی نہیں دی،
کہ سب سے پہلے مناظرے کی دعوت دی ہو کہ اس پر مناظرہ کر لو. مناظرے کو اول ترجیح کبھی نہیں دی. اس مناظرے کے آپشن کو بڑی مجبوری میں سب سے آخر میں رکھا ہے کہ جب سامنے والا ایک دم ہٹ درم ہو جائے, ہمیں لگ رہا کہ اب یہ مان ہی نہیں رہا اور آستینیں چڑھا رہا ہے کہ نہیں میرے اس پر تو اتنی دلیلیں اتنی دلیلیں, تو ہمارے سلف نے علماء نے بعد میں آخر میں حق کو ثابت کرنے کے لیے مناظرے کے آپشن کو اختیار کیا ہے. ورنہ پہلی کوشش یہ تھی ان کی کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہماری صحیح دلیل صحیح انداز میں اس تک پہنچ جائے, باقی ہدایت کا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے. ایک داعی کے اندر اخلاق کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے رویے سے لوگ اس کے قریب آئیں, اس کے رویے سے لوگ نمازوں کے قریب آئیں, اس کے رویے سے لوگ مسجد کے قریب آئیں, اس کے رویے سے یا اس کی باتوں سے مسجدوں سے دور بھاگنے والے نہ بنے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ صفتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہو, اللہ مجھے اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جن لوگوں میں بھی اس طرح کی کوتاہیاں ہوں, اللہ سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو محض اللہ کی خاطر اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی رضا ہی کی خاطر دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اللہ وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل انشاءاللہ سنیچر ہے, تو کل انشاءاللہ جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوگا. اس کی کئی قسطیں ہو چکی ہیں. رمضان میں ہم نے یہ شروع کیا تھا اور الحمدللہ سلسلہ وار یہ موضوع چل رہا ہے. رسول اکرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک تک یہ مرحلہ پہنچ چکا ہے. اس کے بعد رسول اکرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بچپن کے حالات جو تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچپن کہاں گزارا, کس نے دودھ پلایا, اور آپ کے والد کی وفات کب ہوئی, والدہ کی وفات کب ہوئی, دادا کی وفات کب ہوئی, یہ تمام مراحل گزر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی سیرت کے بہت اہم مراحل سارے کے سارے ابھی باقی ہیں, صرف بچپن کا حصہ گزرا ہے. تو کل انشاءاللہ جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے. 8:45 بجے یہاں پر عشاء کی نماز ہوتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے یہ پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا. محض 50 منٹ سے 1 گھنٹہ, 50 منٹ. 10 بجے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ 10 بجے میں کوشش کرتا ہوں کہ پھر درس کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ ابھی ٹائم جو ہے راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں, تو یہ کوشش رہتی ہے. تو اتنا وقت تو ہم کو تھوڑا نکالنا چاہیے. ہماری تمام مصروفیات ہیں, ان مصروفیات کو ہم چھوڑ کر تھوڑا سا وقت اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے اس وقت کو نکالیں. اس میں کوئی کسی مسلک کا معاملہ نہیں ہے, کسی فرقے کا معاملہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے ہیں, تو انہی کی سیرت بیان کی جا رہی ہے, ان کی زندگی, ان کے حالات, اس کو سننے کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے. خود بھی آئیں, اپنے بچوں کو بھی لائیں, اور خواتین بھی, ویسے تو عشاء کا وقت ہے لیکن اگر خواتین بھی آنا چاہیں محرم کے ساتھ یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ, تو نیچے بیسمنٹ میں ان کے لیے بھی جگہ رہتی ہے, لہٰذا وہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنیں. اللہ رب العالمین ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان الحمد للہ